یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا. دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا. ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے. اب کیوں نہیں آئے؟ وہ ذمہ دار خود ہیں. مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر. پہلا ٹکٹ 5 بنا تھا بمبئی سے، اس کو کینسل کروایا انہوں نے. دوسرا ٹکٹ بنا بنگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان اظہری صاحب. دوستوں، یہ جلسہ بہار کے اورنگ آباد کے ایک علاقے کا ہے. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے 1,51,000 روپے لیے اور جلسے میں نہیں آئے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے ان لوگوں سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور نہ ہی اس جلسے کی تاریخ لی. پھر بھی ان لوگوں نے پوسٹر میں مفتی صاحب کا نام چھپوا دیا. مفتی صاحب نے ان لوگوں سے بات بھی کی، میں نے آپ کی تاریخ نہیں لی، آپ نے پوسٹر میں میرا نام کیسے چھپوا دیا؟ پھر بھی یہ لوگ مفتی صاحب پر الزام لگا رہے ہیں. مفتی صاحب کا یہ ویڈیو آپ لوگ خود دیکھیں. بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے. یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے. اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا. بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدوس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا. اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی. ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا. یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا. یہ بہار کا. بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے. تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو. پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ. جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی. ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے. اب پھر اس کے بعد میں نے لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے. تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا. ان کو ہمارے آفس سے فون گیا. 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا. یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے. اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں. کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں. خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے. دن گزرتے گئے، ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے 8 دن پہلے، وہ اپنا انتظام کر لیں گے. لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے. اسی جلسے پر، اسی عرس
خانقاہ کے عرس کے منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہ بتائیں۔ میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں۔ میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر، آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بکنگ مار کر اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں۔